السلام علیکم. دو رائے کی خصوصی نشست میں خوش آمدید. میں افتخار شرازی. ناظرین، آج ہم اس جماعت کا ذکر کریں گے کہ جس جماعت کے قائدین کو قیام پاکستان سے بھی پہلے پاکستان اور بالخصوص پشتون خطے میں عوامی تائید و حمایت حاصل تھی. ترقی پسند نظریات رکھنے اور عوامی خدمت کا نعرہ لگانے پہ سرخ پوش اور خدائی خدمتگار سے بھی ان کو جانا جاتا ہے. یہ جماعت تھی ناظرین کہ جب اس خطے کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی آئی تو ایک بڑی واضح پوزیشن لی، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ واحد جماعت ہے جس کی قیادت نے، مرکزی قیادت نے شدت پسندوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ جماعت آج بھی اس ملک کے اندر جمہوریت کی جنگ لڑ رہی ہے اور یقینی طور پہ سفر آگے بڑھ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو موجودہ اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کو لے کے اس جماعت کا کیا نقطہ نظر ہے، اور خود پاکستان کے سیاسی افق کے اوپر یہ جماعت کہاں پہ کھڑی ہے. جی ناظرین، آج کی نشست میں ہمارے مہمان ہیں خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کے قائم مقام صدر امیر حیدر خان ہوتی صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. شکریہ جی. کیوں نہ سب سے پہلے سر ہم موجودہ صورتحال کا ذکر کریں، اور اس حوالے سے اگر ہم اپوزیشن کو دیکھیں تو اب یہ طے ہو گیا ہے کہ 20 تاریخ کو 20 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے. عوامی نیشنل پارٹی کیا امیدیں اور توقعات رکھتی ہے APC سے؟ عوامی نیشنل پارٹی کے پہلے دن سے یہ کوشش رہی ہے کہ اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ سب کی سب ایک منیمم کامن ایجنڈا پر متفق رہے. صحیح. ظاہری بات ہے کہ یہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کا تمام نکات پہ متفق ہونا وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہماری یہ پہلے دن سے کوشش تھی اور 20 تاریخ کو بھی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جو منیمم کامن ایجنڈا ہے اس پر کم از کم ہم سب متفق ہو جائیں اور متفق ہو کر پھر ایک ہی لائحہ عمل کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. پھر تو انفیکٹ یقینی طور پہ کچھ تو عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت نے سوچا ہوگا کہ جب اس APC میں جائیں گے تو ان کے اینڈ کے اوپر وہ کون سی ایک تجویز ہے جس کے اوپر سمجھتی ہے ANP کہ اگر تمام جماعتیں متفق ہو جائیں تو اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس سے بہتر انداز میں نمٹا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے کہ ہماری اپنی رائے ہے، لیکن ایک کلیکٹیو رائے تو تبھی سامنے آئے گی جب ہم بیٹھیں گے 20 تاریخ کو اور وہ پھر ہمارے مشترکہ فیصلے ہوں گے. اگر آپ ANP کا مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے کہ 2018 کے انتخابات کے حوالے سے ہمارے خدشات تھے اور ہے. اس کے بعد 2 سال اس حکومت کی جو کارکردگی رہی ہے وہ عوام کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے. اب 2 سال میں جو ہوا ہے اور الیکشنز کے حوالے سے جو ہمارے خدشات تھے ان کو دیکھتے ہوئے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ملک میں دوبارہ انتخابات کا ہمارا کم از کم یہ مطالبہ ہوگا کہ ان ہاؤس کی بجائے، کیونکہ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ان ہاؤس چینج ہونی چاہیے. یقیناً شاید پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ ان ہاؤس چینج ہونی چاہیے. میں ان کے بہاف پہ تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ پیپلز پارٹی کا آپ کا اپنا موقف ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج اگر ہو جائے تو بہتر ہوگا. لیکن ہمارے خیال میں ان ہاؤس چینج مسئلے کا حل نہیں ہے، چونکہ بنیادی طور پر 2018 کے الیکشنز کنٹروورشل تھے، اس لیے یہ فیصلہ میں یا کوئی دوسری سیاسی جماعت اکیلے ہم نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. اور پاکستان کی عوام ظاہری بات ہے جب یہ فیصلہ کریں گے تو وہ تبھی فیصلہ کر پائیں گے جب دوبارہ ان کو الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا موقع ملے گا. لیکن الیکشنز بھی وہ ہو جو ہر قسم کی مداخلت سے پاک ہو، یعنی فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز وہ ہونے چاہیے. لیکن امیر حیدر صاحب، انفیکٹ اگر فری اینڈ فیئر اور مداخلت سے پاک الیکشن آپ چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یقینی طور پہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں، اس وقت رکن قومی اسمبلی بھی آپ ہیں، تو کیا یہ انتخابی اصلاحات کے بغیر ممکن ہے؟ اور اگر انتخابی اصلاحات کرنی ہیں تو وہ پارلیمنٹ کے بغیر ہو سکتی ہیں؟ تو گویا کہ پارلیمان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر چلی جائے، لیکن آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ مداخلت سے پاک انتخابات بھی ہوں. نہیں، پارلیمنٹ دیکھیے، پارلیمنٹ اگر گھر جائے گی تو پارلیمنٹ غیر آئینی کی طریقے سے گھر نہیں جائے گی. پارلیمنٹ اگر گھر جائے گی تو آئینی طریقے سے جائے گی، نمبر 1. نمبر 2،
دوسری بات یہ ہے کہ ریفارمز کی آپ نے مجھ سے سوال کیا، ریفارمز کے بغیر تو الیکشن جو ہے اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. صحیح. کیونکہ اگر آپ ریفارمز کے بغیر الیکشنز کریں گے تو پھر وہی اعتراضات ہوں گے جو 2018 کے انتخابات کے حوالے سے اعتراضات لوگوں کے ہیں، وہ تو پھر بھی ہوں گے. صحیح. تو نمبر 1 کہ جو بھی ہو وہ آئین کے مطابق ہو. دیکھیں پارلیمنٹ کے آنے کا، پارلیمنٹ کے جانے کا، حکومت کے آنے کا اور جانے کا آئین میں ایک راستہ دیا گیا ہے. صحیح. ظاہری بات ہے کسی غیر آئینی اقدام کو نہ ہم سپورٹ کریں گے نہ ہم اس کا مطالبہ کریں گے. صحیح. دوسری بات کہ وہ ریفارمز جو پارلیمنٹ نے کرنے ہیں وہ پارلیمنٹ کرے، جو اداروں نے کرنے ہیں وہ ادارے کرے، جو ایک کیئرٹیکر گورنمنٹ نے کرنا ہے ان کا کام ہے وہ کرے، لیکن انشور یہ کریں کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو. ادارے سے مراد کیا ہے آپ کی؟ ادارے سے میرا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان. صحیح. کسی اور ادارے کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے. اور مداخلت سے مراد جب بات، کیونکہ بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو اس وقت کی اپوزیشن میں کم از کم جو ایک بات متفقہ طور پہ کہی جا رہی ہے وہ مداخلت کی بات کی جا رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہاں سے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں الیکشن ریزلٹس کو اگر ہم دیکھ لیں صحیح 2018 کے صبح سے لے کر 5-6 بجے تک کوئی خاص شکایت کسی کو نہیں تھی، کیونکہ بظاہر سب ٹھیک نظر آ رہا تھا. صحیح. جب پولنگ کا وقت ختم ہوا اس کے بعد جو ہوا گنتی کے عمل کے دوران ریزلٹس کا نہ آنا، ریزلٹس کا روکے جانا، فارم 45 وہ سسٹم کا فیل ہو جانا جو ان کا اپنا سسٹم تھا. اس کے بعد ہمارا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جی اس کی تحقیقات کرا لیں. اس کی تحقیقات کے لیے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی. پارلیمنٹ کی وہ کمیٹی حکومت کے رویے کی وجہ سے ہم کوئی کام نہیں کر پائے. بالآخر مجبوراً ہمیں اس کمیٹی سے مستعفی ہونا پڑا تمام اپوزیشن ممبرز کو. اب تحقیقات ہوتی اور ہوں گی تو یہ پتہ چلے گا کہ کون کون رسپانسبل ہے، کس کس نے مداخلت کی ہے اور کیسے مداخلت کی ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو اے پی سی، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے انیشیٹو لیا اور اس انیشیٹو کو اس لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچنے دیا. شروع میں نواز لیگ چاہ رہی تھی کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہے، پیپلز پارٹی نے بھی اس کو بڑا ایک طرح سے ہاف ہارٹیڈلی اس کے اندر پارٹیسپیشن کی. تو اب کی بار آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو مین سٹریم جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، دونوں بڑی کمیٹڈ ہیں اور اس اے پی سی کے نتیجے میں کوئی ایسی ایک فیصلہ سامنے آئے گا جس سے حکومت وقت خوفزدہ ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں مقصد حکومت وقت کو خوفزدہ کرنا نہیں ہے. صحیح. مقصد بنیادی طور پر اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور اس ملک میں صاف شفاف انتخابات کا انعقاد. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ گھر جائیں گے تو تب آپ کے خیال میں جمہوریت مضبوط بھی ہوگی. اور ظاہری بات ہے دیکھیں جی جب ایک آدمی جمہوری طریقے سے نہیں آیا تو پہلے اس کو جانا پڑے گا اور جو بھی پھر آئے لیکن جمہوری طریقے سے آئے. نمبر 1. نمبر 2 آپ نے مولانا صاحب کی بات کی. دیکھیں آزادی مارچ تو بیسیکلی مولانا صاحب ہی اس کو لیڈ کر رہے تھے اور آزادی مارچ ان کا کافی حد تک کامیاب بھی رہا. آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے اور پھر یہ بھی ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کتنے منظم تھے وہ. صحیح. آپ کو دھرنا بھی یاد ہوگا اور یہ آزادی مارچ دونوں میں بڑا واضح فرق ہے. یہاں پر لوگ منظم تھے، ڈسپلن تھے، کنٹرول تھے. مولانا صاحب نے پھر مارچ ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ فیصلہ کیوں کیا. لیکن اسفند جار صاحب تو ان کے ساتھ بڑے قریب رہے ہیں. انفیکٹ انہوں نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر مولانا صاحب نہ ہوئے تو وہ اس جلسے کی، اس آزادی مارچ کی خود قیادت کریں گے. تو یقینی طور پہ کچھ باتیں تو شیئر کی ہوں گی کہ کیوں انہوں نے یہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور جو مقاصد انہوں نے طے کیے تھے، کچھ ڈیڈ لائن مقرر کی تھی اور خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، 48 گھنٹے ہیں، استعفیٰ نہ آیا تو اس کے بعد ہم مارچ کریں گے. مارچ کرنے کے بعد وہ گھر چلے گئے. تو کچھ تو ذکر ہوا ہوگا سر. میرے خیال سے مناسب یہ ہوگا کہ اس کا جواب مولانا صاحب خود دے دیں. اچھا. کیونکہ جتنی معلومات اس حوالے سے ان کے پاس ہے شاید اتنی معلومات میرے پاس نہ ہو. اس امانت کا ذکر انہوں نے پرویز الہی صاحب سے تو کیا لیکن آپ لوگوں سے نہیں کیا. امانت اب دیکھیں وہ تو امانت دو آدمیوں کے درمیان ایک بات ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ دو کون ہیں؟ ایک محترم مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، دوسرا چودھری پرویز الہی صاحب ہے. تو میرے خیال سے یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ جی یہ امانت کیا تھی، کیا کہا گیا اور اس پر پھر عمل درآمد
کیوں نہیں ہوا. لیکن کچھ پشتون روایات کا خیال رکھتے، وہ خود بھی پشتون ہے میرے خیال میں. اسفند جار ولی صاحب پہلے شخص تھے کہ جو درنا گاہ میں پہنچے ہیں. ہاں اس وقت تک مولانا صاحب بھی نہیں آئے تھے. بالکل. تو ویسے بڑی حیران کن بات ہے کہ جس شخص نے یا جس پارٹی نے اس قدر کمٹمنٹ دکھائی تھی اس مارچ سے، اسے نہیں بتایا گیا کہ کیوں گھر گئے ہیں وہ. نہیں، ہمیں جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا ہمیں بھی پتہ ہے. اس سے زیادہ اگر آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس سے زیادہ پتہ کرنا پھر مولانا صاحب سے ہی پوچھنا پڑے گا. صحیح. اور انفیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اس آپشن کے ساتھ جاتی ہے کہ اصلاحات کی طرف جایا جائے، اس کے بعد کہیں جا کے الیکشن ہونے چاہیے، یا پیپلز پارٹی جس طرح کہہ رہی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہونی چاہیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپشنز بھی قابل عمل ہیں یا نہیں؟ اے این پی سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ ہونا چاہیے، وہ استعفے بھی ہو سکتے ہیں پارلیمان سے، یا پھر جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، اس وقت میں یہ تو قطعاً نہیں کہنا چاہوں گا کہ کس پارٹی کا کیا موقف ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہر پارٹی نے اپنا موقف خود پیش کرنا ہے. لیکن ڈیفرنٹ آپشنز ہیں میز پر. مثال کے طور پر ایک آپشن یہ ہے کہ جی فوری طور پہ پارلیمنٹ سے مستعفی ہو جانا چاہیے، ایک آپشن ہے. دوسرا یہ کہ نہیں، پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم حکومت کے خلاف ایک آگاہی مہم بھی چلائیں اور ایک پرامن احتجاج جو ہے اس کا سلسلہ بھی ہم شروع کریں. کچھ لوگوں کی شاید یہ بھی رائے ہو کہ جی اس حکومت کو وقت پورا کر لینے دیں، 2 سال جو گزارے ہیں 3 سال اور بھی گزار لینے دیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کس حد تک اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں. یہ مختلف آپشنز ہیں. اب جب ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ایک میز پر بیٹھے گی تو اس پہ پھر یہ طے ہوگا کہ ان آپشنز میں سے کس آپشن پر یا کسی اور آپشن پر ہم سب متفق ہو سکتے ہیں. جب میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت تحریک انصاف ہمیں کنٹینر پہ نظر آئی تھی، لیکن اسفند جار ولی خان صاحب کو اس وقت بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ کسی حکومت کو وقت سے پہلے گھر بھیج دیا جائے، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ نواز شریف کے دفاع کے لیے سامنے آئیں گے. تو اب آپ کے ایک طرح سے ہم کیا ہیں کہ سیاسی خیالات تبدیل ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ ارلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، یہ حکومت اپنی وقت پورا نہ کرے، اس سے پہلے گھر چلی جائے، بٹ نواز شریف کے بارے میں آپ کا خیال یہ تھا کہ اسے وقت پورا کرنا چاہیے. دیکھیں، دونوں میں بہت فرق ہے. عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی بات کی تھی، یہ اپوزیشن سول نافرمانی کی بات نہیں کر رہی. عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا، یہ اپوزیشن پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. عمران خان صاحب نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ان خود نہیں تھے تو ان کے لوگ تھے. یہ اپوزیشن ایسا نہیں سوچتی، نہ ہم نے ایسے کرنا ہے. ایک حکومت سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ مستعفی ہو جائے اور آئین کے مطابق نئے الیکشنز ہو، اور ایک حکومت سے یہ کہ جی آپ ہم آ رہے ہیں یا لغار ہے، ہم لاور ہو رہے اور آپ مستعفی ہو جائے یا حکومت کو چھوڑ دیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ رویے جو تھے وہ غیر جمہوری تھے، یہ رویہ اور یہ مطالبہ اگر آتا ہے تو یہ جمہوری ہے. تو سب سے پہلے تو بات یہ کہ دونوں میں فرق ہے، اور اس فرق کی بنیاد پر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل یہی ہے کہ دوبارہ جو لوگ ہیں ان سے رائے لے لی جائے اور اپنی رائے کا اظہار کریں، وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اگین جن 2 جماعتوں نے بنیادی طور پہ اس کے لیے راہ ہموار کرنی وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو انہوں نے تو بڑے اوپنلی گلے کیے ہیں کہ یہ جماعتیں شاید اتنی سنجیدہ نہیں ہیں جو تبدیلی کے لیے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ آگے چل کے اگر کوئی مومنٹم بنے گا بھی صحیح تو یہ کہیں نہ کہیں ڈیل کر لیں گے. تو اے این پی بھی کہیں نہ کہیں ہمیں متفق نظر آتی ہے مولانا صاحب سے کہ کوئی موقع ایسا آ سکتا ہے کہ جب کچھ صورتحال ایسی بنے اور یہ جماعت ان میں سے کوئی ایک جماعت یا دونوں جماعتیں اپنے لیے کوئی ایک بہتر آپشن لے کے تو باقی اپوزیشن کو چھوڑ کے چلی جائیں. دیکھیں، پھر میں اپنی بات کو دہراؤں گا کہ یہاں پر آپ ایک جماعت کی بات نہیں کر رہے، یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں یقیناً، لیکن 2 بڑی جماعتیں جنہوں نے ایک طرح سے بڑا اہم رول پلے کرنا ہے. بالکل بالکل. اب مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں.
ایک پولیٹیکل پارٹی میں بھی لوگوں کے گلے شکوے ہوتے ہیں آپس میں, یقیناً ایک پولیٹیکل پارٹی میں بھی لوگوں کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. یہ تو پھر بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہے. تو اتنی ساری پولیٹیکل پارٹیز جب ایک ساتھ بیٹھتی ہے, ایک ساتھ چلنے کی کوشش کرتی ہے, تو اس میں اختلاف رائے بھی ہو اور گلے شکوے بھی ہوں گی. یہ آج بھی ہیں, یہ کل بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ایک منیمم کامن ایجنڈے پر متفق ہونے کی کوشش ہی کرنا چھوڑ دیں. لیکن یقین ایک گول تو سیٹ کرنا ہے نا تمام اپوزیشن نے مل کے. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سینیٹ کے اندر میجورٹی اپوزیشن کی ہے, اور اپنی ایک پولیٹیکل مائٹ شو کرنے کے لیے صادق سنجرانی صاحب کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی, لیکن اس کا جو حشر ہوا مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ اپوزیشن میں وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک کانسنسس ڈیسیجن تھا, ایک جس کے اوپر اتفاق تھا کہ مل کے ہم نے یہ کام کرنا ہے, وہ نہ کر سکے. تو اسی کو بنیاد بنا کے آج بھی شاید مولانا صاحب بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہوں کہ آگے چل کے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو. تو آپ کو نہیں لگتا, ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ میں بات کر رہا ہوں, یقینی طور پہ آپ اس انداز میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس اپوزیشن کا حصہ ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, نمبر ون, سینٹ کے چیئرمین کا جو نو کانفیڈنس کی موو تھی, میں بالکل اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس کا اپوزیشن کو نقصان ہوا. اچھا, ایک سیٹ بیک تھا, ایک سیٹ بیک تھا, تو اس کو میں کیوں ایکسیپٹ نہ کروں؟ صحیح, وہ ایک سیٹ بیک تھا. صحیح, نمبر ون. اب اپوزیشن پارٹیز, دیکھیں ایک بات طے ہے کہ لوگ جو ہیں جتنا وہ مایوس ہوں گے, اگر وہ مطمئن ہوئے تو وہ پھر متبادل نہیں ڈھونڈیں گے. اگر وہ مایوس ہوتے ہیں تو لوگ متبادل ڈھونڈیں گے. اب وہ متبادل کون ہوگا اس کا فیصلہ لوگ کریں گے اور وقت کرے گا. اپوزیشن کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت جو لوگوں کی مشکلات ہیں اور مسئلے ہیں جتنی بھی ہیں, بے روزگاری ہے, معاشی معاملات ہیں, مہنگائی ہے, جتنی گورننس کی ایشوز ہے, جتنی بھی ہے, اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ ان معاملات پر وہ ایسا کردار ادا کرے جیسا کردار پاکستان کی عوام ان سے چاہ رہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. کوئی اگر یہ کردار ادا نہیں کرے گا تو نقصان اس کا اپنا ہوگا. صحیح, نقصان اس کا اپنا ہوگا. ہیونگ سیڈ دس, دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل موومنٹ ہو اس میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا کردار انتہائی اہم ہے, اور اگر ان کا فعال کردار نہیں ہوگا اس موومنٹ میں تو وہ تحریک جو یا موومنٹ جو ہوگی وہ اتنی ایفیکٹو اور مؤثر نہیں ہو پائے گی. پروگرام میں شامل کرتے ایک بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. آپ کی بات کو میں لے لوں کہ لوگ بڑے تنگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں تو امیر حیدر صاحب کوئی بھی لوگ سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے کہ جو یہ کہیں کہ جی اس حکومت نے سب کچھ کر دیا, اور پھر اگر کچھ ایسا ہے بھی صحیح تو اس ملک کی سیاسی جماعتیں بھی ہمیں کوئی اس طرح کا عوامی احتجاج کرتی نظر نہیں آ رہی. تو آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت شاید پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے, اکنامک کو لے کے یا باقی چیزوں کو لے کے؟ سب سے پہلے تو میں لوگوں کی بات کروں گا. دیکھیں, لوگوں کو یا کوئی لیڈ کرتا ہے اور یا لوگ خود نکلتے ہیں, اور اس میں سے پھر ایک نیا لیڈر نکلتا ہے. ٹھیک ہے, وہ حالات تو فی الحال میں نہیں دیکھ رہا کہ لوگ خود نکل آئیں. ہاں, حالات اگر مزید خراب ہوتے ہیں تو شاید ہم سوچتے رہیں, ہم مذاکرات کرتے رہیں اور لوگ خود نکل آئیں, لیکن ابھی وہ موقع نہیں آیا. دوسری بات, آپ نے کہا کہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں. صحیح. جناب, پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب سے 41,000 ارب روپے پر کون لے کر گیا؟ 30,000 سے 41,000 بلین پہ ہمارے قرضے چلے گئے. 30% سے زیادہ روپے ڈی ویلیو ہو گیا, اور یہ میں کرونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے اتنے مسائل چھوڑ کے گئے تھے کہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑ رہے ہیں. یہ میں کرونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. کتنی دفعہ بجلی کی قیمتوں کو بڑھایا گیا, کتنی دفعہ گیس کی قیمتوں کو بڑھایا گیا.
آٹا اور گندم کے سکینڈل میں کیا ہوا, چینی سکینڈل میں کیا ہوا, کتنے گورننس کے ریلیٹڈ ایشوز اور مسئلے آئے, کس کس طرح کے کیسز آج اور انکوائریز ان کے چیف منسٹرز کے خلاف اور ان کے لوگوں کے خلاف صرف فائلوں تک محدود ہے, عمل درآمد پہ اس پہ ہو نہیں رہا. مطلب میں کون کون سے سکینڈل کی بات کروں, میں کس معیشت کا انہوں نے یہ حال کیا ہے. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ روزگار دیں گے لوگوں کو, کتنوں کو روزگار دیا, کتنوں کو آپ نے بے روزگار کیا. یعنی ملک حقیقت میں یہ ہے کہ اس وقت فائنینشلی ملک کرائسس میں ہے, اور یہ سچویشن ڈیولپ صرف کرونا کے دنوں میں نہیں ہوئی, یہ سچویشن کرونا سے پہلے ڈیولپ ہو چکی تھی. انفلیشن ریٹ آپ کا کہاں سے کہاں پہ چلا گیا. صحیح. لیکن کیا لگتا ہے آپ کو جو احتساب کا عمل اس وقت چل رہا ہے, اگین سیاسی جماعتوں بالخصوص اپوزیشن جماعت کو تو یہی کہنا ہے کہ شاید یہ صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمران جماعت کے اندر بھی علیم خان ہو یا باقی لوگ ہوں, ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے, ان کے خلاف انویسٹیگیشن بھی ہو رہی. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ون سائڈڈ ہے اور اس سے صرف پولیٹیکل مینجمنٹ کی جا رہی ہے اور اس کو فیئرلی آگے نہیں لے جایا جا رہا؟ میں تو اپنی بات کہوں گا, لیکن سب سے پہلے چلے میں تو اپوزیشن ہوں, میں ایک سیاسی جماعت ہوں. صحیح. سپریم کورٹ تو کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے نا. صحیح. سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے نیب کے بارے میں اور احتساب کے عمل کے بارے میں؟ سپریم کورٹ کے جو ریمارکس ہیں اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اور ایز اے پولیٹیکل ورکر اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, اس سے پہلے ملک کے وزیر اعظم پر الزام لگا, مطالبہ کیا تھا ان کا جب یہ حکومت میں نہیں تھی کہ جی الزام لگ گیا ہے, اب ان کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اب ان کے ایک ایڈوائزر مستعفی ہوتے ہیں, الزامات کی بنیاد پر ہوتے ہیں نا. ایسا ہی ہے. وزیر اعظم سے ملنے آتے ہیں, وزیر اعظم کہتے ہیں نہیں آپ نے استعفیٰ نہیں دینا, میں آپ کا استعفیٰ منظور نہیں کر رہا. اس وقت مطالبہ یہ تھا کہ مستعفی ہو, اب الزامات کے بعد وہ مستعفی ہو رہے ہیں, ان کا کہنا یہ آپ نے مستعفی نہیں ہو. وہ جواب سے مطمئن ہو گئے نا, ان کا خیال ہے کہ جو انہوں نے رپلائی 4 صفحات کا دی اتنا سیٹسفیکٹری ہے کہ ان کو استعفیٰ دینے کی ضرورت. تو جو لوگ ان کے پاس ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سب فرشتے ہیں, اور جتنی بھی باقی ان کے سیاسی مخالفین ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کرپشن انہوں نے کی ہے. لیکن دیکھیں انہیں ایڈوائزر نے کہا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے تو ان کو عدالتوں میں لے کے جائے. پھر اس ملک کے اندر امیر ادارے صاحب عدالتیں بھی آزاد ہیں, اگر چاہیں تو عدالتیں بھی کوئی انیشیٹو لے سکتی ہیں. تو گویا کہ اب ساری باتوں کی توقعات پرائم منسٹر آف پاکستان سے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ وہی کریں؟ میں صرف ان سے وہی توقع کر رہا ہوں جو انہوں نے خود فرمایا تھا. صحیح. میں نے اس وقت نواز شریف صاحب سے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا تھا, انہوں نے کیا تھا. انہوں نے کسی منسٹر پہ الزام لگتا تھا, یہ ان کا مطالبہ ہوتا تھا. کہیں پر ریلوے کا ایک ایکسیڈنٹ ہوتا تھا, یہ ان کا مطالبہ ہوتا تھا. کہیں پہ پلین کریش ہوتا تھا, یہ ان کا مطالبہ ہوتا تھا. اب جب انہوں نے مطالبہ کیا, اور یہ ان کی بات ہے, میری تو نہیں ہے نا. صحیح. تو اب چیف منسٹر پنجاب پہ الزام ہے, چیف منسٹر ہے. حلیم خان صاحب پہ ابھی ریفرنس داخل ہونے جا رہا ہے, وہ ابھی بھی منسٹر ہیں. پرویز خٹک صاحب کے خلاف تحقیقات جاری ہیں, وہ ابھی بھی منسٹر ہیں, اور بہت سارے اور آپ کے خیال میں یہ یک طرفہ ہو رہا ہے. لیکن اگین اگر بات کی جائے امیر ادر صاحب کہ یہ وہ احتساب کا نظام ہے کہ جو آپ کی حکومتوں سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے, اگرچہ اس کو بنایا ایک ڈکٹیٹر نے تحصیل ادارے کو, جنرل مشرف صاحب نے, لیکن اس کے بعد آپ بھی اس حکومت کا حصہ تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ بھی آئی. تو آج جتنی جماعتیں بھی وکٹمائز ہو رہی ہیں ان کے پاس بڑا ایک واضح موقع تھا کہ اس سارے سسٹم کو اٹھا کے آپ باہر پھینکتے. تو آج آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کا بھی قصور ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو احتساب ملک میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے, لیکن احتساب ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے انتقام کی بو نہ آئے. احتساب ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کا میرا سب کا ایک جیسا ہو, اکراس دا بورڈ ہو. احتساب ایسا ہونا چاہیے کہ فرد واحد کے پاس ڈسکریشنری اختیارات نہ ہو, بادشاہت نہ ہو. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے قانون میں ترامیم اور تبدیلیاں وہ لازم ہیں. آپ کی اس اسیسمنٹ سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, حالانکہ رسپانسبلٹی زیادہ تر بڑی سیاسی جماعتوں پر آتی ہیں.
مساکی جمہوریت میں بنیادی جو مین پارٹیز تھی وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ تھی، میجر پولیٹیکل پارٹیز تھی. اور 2008 سے لے کر 2018 تک یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز اور 7 اتحادی ہم ہم اقتدار میں رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان قوانین میں یہ ترامیم ہونی چاہیے تھی اور یہ نہیں ہوئی. اور اگر آج اس کے لیے موجودہ حکومت قصوروار ہے تو ہم جو پہلے رہے ہیں ہم بھی اتنی ہی قصوروار ہے. اس وقت موقع تھا، 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، NFC ایوارڈ ہو سکتا تھا، یہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ نہیں ہوا تو اس میں ہم سب کو اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہوگا. بڑی بات ہے کہ آپ کریں اس غلطی کو تسلیم، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو اقتدار کا موقع ملا خیبر پختونخوا کے اندر، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ پچھلے اب 7 سالوں سے وہاں پہ تحریک انصاف اقتدار میں ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کچھ ایسا کیا ہے کہ پہلی بار خیبر پختونخوا کے لوگوں نے، کہ جو ایک دفعہ کسی کو منتخب کرتے ہیں دوسری بار نہیں کرتے، لیکن تحریک انصاف کو دوسری بار لے کے آئے ہیں. حمید حیدر صاحب، آپ وہاں پہ چیف منسٹر رہے ہیں، تو آج اس بات کا ریگریٹ ہے کہ کاش میں نے بھی کتنا اچھا ترقیاتی ماڈل دیا ہوتا کہ ANP اپنا وجود بھی وہاں پہ برقرار رکھتی اور آج آپ اقتدار میں بھی ہوتے. اگر ترقیاتی ماڈل پہ انتخاب ہونا تھا تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. اچھا، بالکل. تو کچھ گنوا دیجیے ایسے لوگوں کو کہ آپ نے کیا وہاں پہ کیا. دیکھیں، میں آپ کو کہتا ہوں، اس وقت 5 سال مسلسل، آپ نے اوپننگ میں کہا جس کے لیے میں مشکور ہوں کہ دہشت گردی کا ہم نے سامنا اور مقابلہ کیا. 5 سال مسلسل حکومت میں رہتے ہوئے ہم نے دہشت گردی کا سامنا بھی کیا اور مقابلہ بھی کیا، اور ایک قیمت ہم نے بھی ادا کی اور ایک قیمت عوام نے بھی ادا کی، اور تمام اداروں نے ایک قیمت ادا کی. چاہے وہ پولیس تھی، پیراملٹری فورسز تھی، ملٹری فورسز تھی، سب نے ایک قیمت ادا کی. 2010 میں اس ملک کا بدترین سیلاب آیا، اس کے باوجود جناب خیبر پختونخوا کے وسائل 2009 اور 10 کے درمیان، اس میں ہم نے 1 سال کے اندر اپنی ریسورسز میں تقریباً 80% اضافہ کیا. ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ 80% بڑھا 1 سال کے دوران. صحیح. پہلی دفعہ صوبے میں 5 سال کی مختصر مدت میں 9 یونیورسٹیز بنی. پہلی دفعہ خیبر پختونخوا نے مرکزی حکومت سے 110 ارب روپے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے لیے. اسی دوران ہم نے نیٹ ہائیڈل کے اپنے منصوبے شروع کیے جس پہ بعد میں پھر موجودہ حکومت نے اپنی تختیاں لگائیں. اسی دوران ہم نے جاب اپرچونٹیز کے لیے روزگار کی سکیمز شروع کی، جہاں پر ہم نے سود سے پاک لاکھوں لوگوں کو قرضے دیے، نوجوانوں کو ہم نے قرضے دیے. اسی دوران ہم نے صوبہ کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس دوران ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سیاست ہم نے نہیں کی. عمران خان صاحب جب کینسر ہاسپٹل بنانا چاہ رہے تھے خیبر پختونخوا میں، اس وقت میں چیف ایگزیکٹو تھا، ان کو زمین چاہیے تھی، وہ آپ نے دی، وہ فری آف کاسٹ اس وقت چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے میں نے دی، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ یہ چیز سیاست سے بالا تر ہے. ہاسپٹل بن رہے، وہ زمین ان کو ہم نے دی، اس وقت حکومت نے دی، ہم حکومت میں تھے. تو عرض میں یہ کرنا چاہتا کہ اس میں ہم نے سیاست نہیں کی، ہم نے خدمت کی. اب گزارش یہ ہے کہ 2013 کا الیکشن آتا ہے جی، وہ الیکشن جیتنا تو دور کی بات، میرے کینڈیڈیٹس کو اس وقت کیمپین کرنے کا موقع ملا. یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے کینڈیڈیٹس بیچارے تو گھر سے نکلتے تھے تو ان کو دھمکیاں ملتی تھی. لوگ اپنے ووٹ گن رہے تھے الیکشن کے دن، میں اپنے شہداء کو اور اپنے زخمیوں کو گن رہا تھا. اس کے بعد 2018 کے الیکشنز آتے ہیں. میں ابھی بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ قطعاً میری یہ اسیسمنٹ نہیں تھی کہ PTI کو 2018 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا سے 8 یا 10 سیٹس صوبائی اسمبلی کی ملنی تھی. میری یہ اسیسمنٹ نہیں تھی، میرا یہ خیال تھا کہ ان کو سیٹس ملیں گی. اچھا، ووٹ کے ذریعے. لیکن اس طرح 2/3 میجورٹی کے ساتھ 2/3 میجورٹی انہوں نے لی نہیں ہے، یہ ان کو دی گئی ہے. اگر دیکھا جائے ANP جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قوم پرست جماعت ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے سر، دس از مائی پرسنل اوپینین، کہ قوم پرست جماعت سے زیادہ یہ لسانی جماعت ہے. یہ پشتون بیلٹ سے باہر کہیں نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے سر؟ یہ جناب سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے کہ
آپ کی پروگرام کا نام بھی میرے خیال سے 2 رائے ہے. جی 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 بالکل. تو یہ ان 2 رائے میں سے ایک رائے ہے, یعنی آپ کی رائے. سر میں تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو بتا رہا ہوں کہ ہزارہ کے اندر یا ساؤتھ کے اندر ڈیر اسماعیل خان کے اندر جو باقی اس طرح سرائکی بولنے والے لوگ ہیں, یا ملک کے دیگر حصوں میں پنجاب کی ہم بات کریں, مجھے بتائیں کہ این پی کی پریزنس کہاں کہاں. دیکھیں ایک پریزنس ہے آپ کی پارلیمنٹ کے اندر, یعنی پارلیمنٹری پالیٹکس کے اندر, ٹھیک ہے, اور ایک پریزنس آپ کی ہے بحیثیت پارٹی پارلیمنٹ سے باہر. اگر آپ پارلیمنٹری حیثیت کی بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹری کی حیثیت تو میری اس وقت قومی اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی تک محدود ہے. اس وقت میں پنجاب اسمبلی میں نہیں ہوں, اس وقت میں سندھ اسمبلی میں بھی نہیں ہوں. صحیح, ٹھیک ہے, یہ تو ہوئی آپ کی پارلیمنٹری پالیٹکس. جہاں تک بات ہے کہ ہماری پارٹی کی وجود جو ہے, جی جی, اب ظاہری بات ہے کہ پختون بیلٹ میں ہمارا بیس جو ہے, ہمارا وجود وہ زیادہ طاقتور ہے, وہاں پر ہماری اسٹرینتھ زیادہ ہے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جگہوں پر ہماری پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پنجاب میں ہمارے پارٹی کے بڑے اچھے ساتھی ہیں. پنجاب میں میرے خیال سے کچھ مہینے پہلے, یہ کرونا سے پہلے, حاجی بلور صاحب اور میاں صاحب آئے تھے اور پنجاب میں ہزاروں لوگوں کا جلسہ ان کے لیے کیا گیا تھا. میں نے خود وہ جلسہ دیکھا ہے. لیکن میں کہوں کہ مرکزی قائدین میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نان پشتون ہو, تو میرا خیال میں شاید آپ نہیں بتا پائیں گے. ہمارے مرکزی قائدین میں بالکل پنجاب کے ساتھی ہیں. میرے ساتھ کیبنٹ میں ہے. میں جس کیبنٹ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں پارٹی کا, اس میں پنجاب کے ساتھی میرے پاس اسی کیبنٹ میں ہے. اس میں سندھ کے ساتھی ہمارے ساتھ ہے. اسی طرح سندھ میں ہماری پارٹی اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں الحمدللہ, حیدرآباد میں, سکر میں ہماری پارٹی کا اپنا ایک وجود ہے. ہاں, ہزارہ کی آپ نے بات کی. اب ہزارہ میں دیکھیں, پھر میں یہ کہوں گا کہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں ہزارہ میں میری وہ اسٹرینتھ نہیں ہے جو پشار یا سوات میں میری اسٹرینتھ ہے. تو میرا صاحب وجہ تو یہ ہے نا کہ وہاں پہ نان پشتون لوگ ہیں نا, وہاں پہ آپ کی پریزنس نہیں ہے, شاید اونرشپ کا لیول وہ نہیں ہے آپ کا ان کے لیے جتنا پشتونوں کے. میرے خیال سے دونوں طرف سے کوشش ہمیں کرنی ہوگی. دیکھیں, ایک اگر حقیقت ہے تو اس کو مجھے تسلیم کرنا ہوگا. اگر میں تو سب کو پختون سمجھتا ہوں, آپ کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, آپ پشتو زبان نہیں بول سکتے, لیکن میں آپ کو پختون سمجھتا ہوں اس لیے کہ آپ میرے ساتھ ایک ہی سرزمین پر آپ رہتے ہیں, آپ اس کے باسی ہیں. لیکن اگر آپ پختون اس کو کہتے ہیں کہ جو صرف پشتو بولتا ہو, اور جو پشتو نہیں بول سکتا اس کو آپ پختون نہیں سمجھتے. میں تو سمجھتا ہوں. صحیح. لیکن جو پشتو نہیں بولتے ان میں اور مجھ میں اگر کچھ دوریاں ہیں تو ان دوریوں کو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں ان کو ختم کروں. اگر کچھ فاصلے ہیں تو ان کو ختم کروں. اب آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کی, مخدوم فیملی وہاں کی ہے, وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن کوشش مجھے اور کرنی چاہیے. جہاں پر پارلیمنٹری پالیٹکس میں میرا وجود کمزور ہے, وہاں پر مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے وجود کو وہاں پر مزید طاقتور بناؤں. اور ایک آخری سوال, کیونکہ شو کا وقت ختم ہو رہا ہے, کہ آپ کی جماعت ڈفرینس آف اوپینین پہ یقین بھی رکھتی ہے, اور آپ نے ابھی شو میں بھی کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اگر بیٹھتی ہیں تو ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے, پارٹی کے اندر بھی لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے. لیکن ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ آپ کی مین لیڈرشپ جو تھوڑی سی آپ کی پارٹی قیادت کی اوپینین سے ڈیویٹ کر رہی تھی, میرا اشارہ افراز صاحب کھٹک اور اس طرح کے دیگر لوگوں کی طرف سے ہے, ان کو شوکاس نوٹسز جاری کیے گئے. لگتا ہے کہ درست فیصلہ تھا؟ دیکھیں, پارٹی کا فیصلہ تھا. افراز صاحب کھٹک صاحب ذاتی حیثیت میں میرے لیے نہایت قابل احترام ہے. کل بھی تھے, آج بھی ہے. ذاتی حیثیت میں پارٹی کے اندر اختلاف رائے کی بالکل گنجائش ہے, لیکن وہ اختلاف رائے پارٹی کے اداروں کے اندر, پارٹی کے فورم کے اندر وہ اختلاف رائے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. مثلا میں اور آپ ایک پارٹی میں ہیں, آپ کی اور میری رائے ایک نہیں ہے. پارٹی نے ہمیں ایک فورم دیا ہوا ہے اداروں کی شکل میں کہ میں اور آپ ان اداروں میں بیٹھ کر ہم اپنی رائے کا اظہار کریں, اور پھر ہر جمہوری پارٹی میں جیسے ہوتا ہے کہ پھر آخر میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہو جاتا ہے. جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے اکثریت کی بنیاد پر تو وہ پھر پارٹی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. پھر اگر پبلکلی آپ اس فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اگر اس فیصلے کی آپ خلاف ورزی کرتے ہیں پبلکلی,
تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ آپ پارٹی کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور اے این پی کی یہ روایات رہی ہے کہ کوئی فرد کتنا ہی طاقتور اور با اثر نہ ہو, کتنا ہی نہ ہو, لیکن پارٹی کے ڈسپلن سے کوئی بالاتر نہیں ہے. پارٹی کے اندر ایک فیصلہ ہوتا ہے, فیصلہ سازی کا ایک عمل ہے, جب وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس فیصلے کو اون کرنا سب پہ لازم ہے. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے گفتگو سنی سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر خان حیدر حسین ہودی صاحب کی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.